السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين آم، تفسیر شروع کرتے ہیں جی. آج رکوع نمبر 13 ہے اور اس کی لفظی ترجمہ اس کی تفسیر کو شروع کرتے ہیں ہم لوگ. آیت نمبر 229 سے تفسیر کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الطلاق مرتان. مرتان تسنیہ کا صیغہ ہے. تسنیہ مطلب دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ طلاق دو بار ہے. طلاق مختلف طرح کی ہوتی ہے. دو طرح کی ہے. ایک ہوتی ہے طلاق رجعی. رجعی کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، یعنی جس میں رجوع کر سکتے ہیں آپ، اس کو بولتے ہیں طلاق رجعی. را جیم عین چھٹی ای، رجعی جس کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے الطلاق مرتان. طلاق رجعی دو بار ہے، یعنی کہ طلاق دو بار ہے، یعنی کہ جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے اس کو طلاق کہا جاتا ہے، طلاق رجعی کہتے ہیں. طلاق رجعی یعنی کہ طلاق دو بار ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے، یعنی کہ اس رجوع کرنے کے وقت کے دوران ہی بیوی کو واپس اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے، یا نیکی کے ساتھ اس کو چھوڑ دینا ہے. او تصریح باحسان، یا کہ ان کے ساتھ احسان کر کے ان کو احسان کے ساتھ بیوی کو چھوڑنا ہے، یعنی اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑنا ہے. اس کو جو دیا ہے اس سے واپس نہیں لینا، احسان کے ساتھ بیوی کو چھوڑنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. یعنی پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے کہ اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھیں گے. پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے. یعنی اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے تو خلا کی صورت میں عورت کو واپس اپنا مال دینا پڑے گا. اب اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها، بس تم اس سے تجاوز نہ کرو، اس حد سے نہ بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یقیناً وہی ظالم ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ان کو ہم روایات کی طرح سے اور ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کی روایات کے مطابق ابتدائی ہجرت میں جاہلی دستور کے مطابق مرد عورت کو کئی بار طلاق دیتے. مرد جو تھے وہ عورتوں کو کئی بار طلاق دیتے اور رجوع کرتے رہتے. مقصد ان کا کیا ہوتا تھا کہ بیوی کو تنگ کرنا ہوتا تھا. اس صورتحال کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق، اس میں الف لام عہد کا ہے. یہ طلاق کیا ہے؟ یعنی وہ طلاق جو اوپر کی آیت میں ہم نے پہلے جو پڑھی میں ذکر ہوئی ہے، جس کے بعد عدت میں خاوند رجوع کر سکتا ہے، وہ 2 مرتبہ ہے. یعنی 2 مرتبہ اگر شوہر نے طلاق دی اور اس عدت کے دوران میں شوہر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے عدت عورت کی شروع ہو جاتی ہے جب پہلی طلاق ہوتی ہے. یہ نہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئیں اور 3 طلاقوں کے بعد عدت شروع ہوئی، نہیں. پہلی طلاق ہوئی، 1 مہینے کا وقفہ ہوا، وہ عدت کا وقت چل رہا ہے. دوسری طلاق ہوئی، پھر 1 مہینہ وہ مزید گزرا، ابھی وقت چل رہا ہے. یعنی ان دونوں طلاقوں کے درمیان میں شوہر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اگر شوہر بیوی سے رجوع نہیں کرتا اور تیسری طلاق پہ، یعنی کہ تیسری طلاق کا ٹائم آ گیا، اسے طلاق دے دی، اب وہ شوہر تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کر سکتا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک بارگی میں دے دی، ایک ہی دفعہ میں دے دی، اور پھر عورت جو ہے اب وہ 3 مہینے اکٹھے تو عورت نے عدت کرنی ہے اور عورت اب شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہے، یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے طلاق دینے کا. قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طلاق دی
وہ ٹائم پیریڈ پورے 30 ڈیز وہ جو ہے وہ 30 ڈیز گزارے اور پھر اگلی طلاق اگلے مہینے میں دی، اور ان دونوں ٹائمز کے اندر شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ بیوی جب پریگننسی کی حالت میں ہو اس ٹائم پہ اگر طلاق دی جائے، کیونکہ شوہر کو سوچنے کے لیے ایک لمبا ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ مل جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رفاقت ڈال دے اور وہ شوہر بیوی سے واپس رجوع کر لے، اور وہ 9 مہینے کا جو ٹائم پیریڈ عورت پریگننسی کے اندر گزارتی ہے، وہ پورا کا پورا ٹائم پیریڈ عورت کا پریگننسی کا وہ اس کی عدت میں گزرتا ہے۔ اب وہ شوہر کے لیے پورا ایک اچھا ٹائم پیریڈ، ایک سالڈ ٹائم پیریڈ ہے کہ وہ بیوی سے اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ 2 زندگیاں نہیں بلکہ ان سے جڑی ہوئی کئی زندگیوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کا پورا پورا وقت دیا ہے تاکہ انسان سوچ سمجھ کر پورے ہوش و حواس کے اندر اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح۔ اب کیا ہوا کہ یعنی پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد خاوند دوبارہ اگر بیوی کو بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو عدت کے اندر اندر رجوع کرے، یہ اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے۔ اگر یہ ارادہ نہیں تو رجوع نہ کرے بلکہ عدت گزرنے دے۔ بیوی خود بخود جدا ہو جائے گی، یہ نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ عدت گزرنے کے بعد اگرچہ کہ عورت آزاد ہے کہ جس مرد سے چاہے شادی کر لے، مگر اسے اپنے پہلے خاوند کے ساتھ شادی کا بھی اختیار ہے 2 طلاقیں کے درمیان میں، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے شوہر سے واپس کے پاس جا سکتی ہے، البتہ جب تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد خاوند نہ عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی عدت کے بعد نکاح کر سکتا ہے۔ تیسری طلاق دے دی شوہر نے، اب وہ جو عدت کا آخری جو مہینہ ہے اس میں وہ شوہر بیوی سے واپس رجوع نہیں کر سکتا، وہ لاسٹ والے منتھ میں شوہر واپس بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا۔ پہلی 2 طلاقیں ہوئی، وہ عدت کا ٹائم گزر رہا ہے، اس کے دوران اس کے بیچ میں وہ بیوی سے رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسری طلاق دے دی، وہ تیسرا مہینہ عدت کا چل رہا ہے، اس کے اندر شوہر بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، خاوند کے لیے بیوی کو تنگ کر کے اس سے حق مہر واپس لینا جائز نہیں ہے، مگر خلا کی صورت میں خاوند معاوضہ لے کر طلاق پر راضی ہو جائے تو یہ واپسی جائز ہے۔ فی مفتدت بھی، اس میں خلا کا بیان ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا فی مفتدت بھی، یعنی کہ اگر بیوی خلا لینا چاہے تو وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ یعنی عورت خامند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے اور خامند طلاق دینے پر تیار نہ ہو تو عورت جان چھڑانے کے لیے اپنا مہر یا خامند اور بیوی کے درمیان جو بھی آپس میں یا حاکم عدالت کی طرف سے طے پا جائے وہ چیز بطور فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ پھر خامند خود ہی فدیہ لے کر اسے چھوڑ دے، یا اگر وہ اس پر تیار نہ ہو تو حاکم اس وقت کا جو عدالت ہوگی اسے فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو عدالت نکاح فسخ کر دے گی، نکاح عدالت خود ہی توڑ دے گی۔ یہ در حقیقت طلاق نہیں بلکہ عورت کی طرف سے علیحدگی کا مطالبہ ہے، اس لیے اسے خلا کہا جاتا ہے، اور اس کی عدت صرف ایک حیض ہے، کیونکہ عورت طلاق دے رہی ہے، عورت طلاق لے رہی ہے تو خلا کی عدت صرف 1 مہینہ، 1 حیض ہوتا ہے، اور جو طلاق کی عدت ہے وہ 3 ماہ ہے، کیونکہ اس کو واپس سوچنے کا اختیار دیا گیا، واپس سوچے، کیونکہ ابھی عورت کی زندگی اس سے منسلک ہے۔ جب عورت خود ہی جدائی چاہتی ہے تو اس لیے اس کی عدت کا صرف 1 مہینہ ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ عورت کو حمل تو نہیں، اور عدت کے دوران میں خامند رجوع بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، عورت اگر خلا مانگتی ہے اس کی عدت 1 ماہ، اور جو اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو اس کی 3 ماہ، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی آیت میں مزید فرماتے ہیں، اگلی آیت کو مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید طلاق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے، 2 طلاقیں ہوگی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب یہاں پر واحد کا صیغہ ہے، طَلَّقَهَا، ہاں واحد ہے، طلاق مؤنث ہے، ہاں۔ اگر وہ یعنی کہ طلاق کس کو دے رہے ہیں؟ بیوی کو طلاق دے رہا ہے، طلاق ہاں عورت کی طرف جا رہی ہے نا، عورت کو طلاق دی جا رہی ہے، مرد کو تو نہیں ہو رہی، خلا تو نہیں ہے یہاں پہ، ہاں عورت کی طرف جا رہا ہے، طلقہا۔ پھر اگر وہ اس سے تیسری دفعہ کس کو، اس عورت کو تیسری دفعہ طلاق دے دے، ایک اکیلی طلاق ہے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔
تو اس سے اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حدود اللہ۔ تو وہ کسی اور عورت سے نکاح کرے، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر سمجھیں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ انہیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ یعنی تیسری طلاق کے بعد جب تک عورت کسی خامند سے کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے، اور وہ خامند اس سے جب تک سیکشل ریلیشن شپ قائم نہ کرے، اور پھر وہ خود اس کو طلاق دے، تقاضا نہ کرے، خود اس سے طلاق لے، یا پھر وہ شوہر فوت ہو جائے، تو پہلے خاوند کے لیے اس سے نکاح حلال ہوگا، اس وقت حلال ہوگا، لیکن عدت پوری کرنے کے بعد۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے خاوند سے اس غرض سے نکاح کیا جائے کہ وہ حلالہ کرے گی اور واپس اپنے پہلے شوہر کے پاس جائے گی، تب حلال نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا نکاح کرنے اور کروانے والے پر احادیث میں لعنت کی گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے، بلکہ آپ نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے کو سانڈ کہا ہے۔ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دینا منع ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اگر تو کوئی تین طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ پھر لوگوں نے اس کام میں جلدی شروع کر دی، یعنی کہ وہ کیا کرتے جلدی جلدی طلاق دینا چاہتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو اب ہم ان پر کیوں نہ تین طلاقیں ہی نافذ کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ لوگ بہت تیزی میں طلاقیں دے دیتے تھے، اس لیے انہوں نے تین طلاقیں ہی کنسیڈر کر دیا، اس لیے تاکہ لوگ اس چیز سے بچیں، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں تک ایسے ہی تین طلاقیں ایک طلاق ہی کنسیڈر ہوتی رہی ہے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان تین طلاقوں کو ایک کنسیڈر کیا 2 سال کی خلافت کے بعد۔ تو آج جو تین طلاقیں ہی کنسیڈر کرتے ہیں، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتویٰ کے مطابق کرتے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ تو انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ طلاق کوئی عام چیز یا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اس کو پورے سوچ سمجھ کے بعد اور اپنی پورے ہوش و حواس کے ساتھ دینا چاہیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو، یعنی واپس اگر لوٹانا چاہو، اگر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں بلکہ عدت ختم ہونے کے قریب ہونا ہو، تو پھر انہیں کہا گیا ہے کہ تم ان کو روک لو۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں فرماتے ہیں کہ اور ان کے خامند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بدقسمتی سے لوگ سمجھتے ہیں گھر والے کہ ہماری عزت کہاں جائے گی، اگر ہماری بیٹی واپس لوٹ گئی اسی شخص کے پاس تو ہماری عزت کہاں جائے گی؟ ہماری عزت کہیں نہیں ہے۔ مطلب ماں باپ کو بیٹی کی زندگی سے بڑھ کر، بھائیوں کو بیٹی کی زندگی، بہن کی زندگی سے بڑھ کر، اس کے بچوں کے فیوچر سے بڑھ کر اپنی عزت اور اپنی ناک اور اپنے مرتبے کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے کتنی زندگیاں، کتنے آرام، کتنے سکھ، کتنا ذہنی سکون خراب ہوگا۔ اس لیے جب شادی کی جائے تو اپنی ناک، اپنی انا کو بالکل سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے، کیونکہ شادی انا کے ساتھ نہیں چل سکتی، گھر انا کے ساتھ نہیں بس سکتے، زندگیاں انا کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں
اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں کہ اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دو تو ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے تمہیں رجوع کا حق پہنچتا ہے، مگر یہ رجوع محض انہیں ستانے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا ظلم اور زیادتی ہے اور احکام الہی سے مذاق کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں کوئی سنجیدگی سے کہے تو وہ سنجیدہ ہیں، اور ہنسی مذاق سے بھی کہے تب بھی وہ سنجیدہ ہے. یعنی آپ ہنسی مذاق سے بھی کہیں تب بھی وہ بات کنسیڈر کی جائے گی، کوئی سنجیدگی سے غم اور غصے سے بھی کہیں تب بھی وہ بات صحیح سمجھی جائے گی. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ نکاح، طلاق اور رجوع. یہ تین چیزیں ایسی ہیں، نکاح، طلاق اور رجوع کرنا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں، چاہے آپ مذاق میں کہو، سنجیدگی سے کہو، غصے سے کہو، یہ چیزیں واقع ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من الکتاب والحکمہ، یہاں الحکمہ سے مراد سنت ہے، یعنی کتاب اور سنت کی جو نعمت تم پر نازل کی گئی ہے اسے مت بھولو. یہ دونوں وحی الہی ہیں اور دلیل ہونے میں دونوں برابر ہیں. لہٰذا منکر حدیث کا بھی وہی حکم ہے جو منکر قرآن کا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان حیات میں بیان کردہ گھریلو مسائل کو حدیث پاک کی روشنی میں زیر عمل لانا لازم اور ضروری ہے. یہ اللہ کی آیات ہیں، ان کا مذاق نہ اڑاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہزوا، یہ اللہ کی آیات ہیں، ان کا مذاق نہ اڑاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.